بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم جانیں گے کربلا کا یہ پورا واقعہ آخر رونما کس وجہ سے ہوا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام معلومات آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ امیر معاویہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید جو ایک بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا، یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی میری بات کو نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا، لیکن ان کو میری بیعت کرنے پر مجبور ضرور کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی خلافت اور امامت کے ہرگز لائق نہیں تھا یزید، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید جو ایک فاسق اور فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو مکہ میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا تھا، اے امام، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزیدیت کا اس قدر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم پر یزید نے جینا تنگ کر دیا ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ کوفیوں والوں نے یہ تمام حالات ان خطوں میں لکھے ہوئے تھے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، وہاں جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے کوفہ کے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، ان پر ظلم و ستم کو اور زیادہ بڑھا دیا، تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے، اور وہاں امام کو جیسے ہی خط پہنچتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ میں حالات بہت اچھے ہیں، اے امام آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے چل پڑے۔ نواسہ رسول کو کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ نہیں تھا۔ ان کو خبر تب ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے، آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی، تو تب میرے امام نے کہا کہ مجھے تم نہ روکو، میں اپنا راستہ خود بناؤں گا۔ وہاں روکنے کی وجہ یہی تھی، ان لوگوں نے وہاں روکتے ہوئے بھی کہا کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تب میرے امام نے صاف صاف انہیں منع کر دیا اور فرمایا کہ میں اس فاسق اور فاجر انسان کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک چٹیل میدان کی طرف رخ کیا۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ خیمے یہاں پر لگاؤ۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا تو یزیدی فوج نے کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جبکہ امام کا لشکر صرف 72 افراد پر مشتمل تھا۔ یزیدی فوج کو اتنا ڈر تھا کہ ان افراد کے مقابلے میں 22,000 کو بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے لشکر کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ یزیدی فوج کے حوصلے پست تھے۔ انہوں نے سوچا اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تب بھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یزیدی فوج نے 7 محرم کو امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔
کربلا کے میدان میں کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی خیمے والوں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ تو پیاس برداشت کر رہے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو امام حسین اور ان کے گھر والوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، یزید نے یہ حکم دیا کہ 9 محرم کے دن جنگ کی جائے اور امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے قتل کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے یہ ان پر واضح کیا کہ آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، شہید ہو جائیں گے، اسی لیے آج یہاں سے جو جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، اجازت ہے، وہ لوٹ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں چل رہے جتنے بھی دیے تھے چلے ہوئے دیوں کو بجھا دیا اور جناب عباس کو حکم دیا کہ عباس ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دو۔ جب اندھیرا کر دیا گیا، امام نے اندھیرا اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں کی شرم کی وجہ سے نہ جا سکے، تاکہ وہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ آنسو بہا رہے ہیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ یزید کی فوج ہزاروں میں تھی، دوسری طرف امام کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور شہید شہادت کا جام پیتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین علیہ السلام کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس نے امام حسین کے چھوٹے بچوں کی پیاس کو دیکھا تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا، اور جب جناب عباس کے پاس جناب سکینہ اپنے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کے لیے پانی کے لیے آتی ہیں کہ چچا میرے چھوٹے بھائی کو پانی لا دیں تاکہ وہ کچھ دن اور جی سکے، کہ چچا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی امام حسین سے پانی لانے کی اجازت لی۔ جب آپ کو اجازت ملی تو آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ آپ نے نہ ہی اپنے گھوڑے کو پانی پلایا اور نہ ہی خود پیا۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور واپس لوٹنے لگے تاکہ جلدی سے وہ خیمے والوں تک پہنچیں، لیکن یزیدی فوج نے آپ کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک خیموں میں پہنچ جاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں، جب امام کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین نے خود تلوار لے کر میدان آنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار کے ساتھ کافی لمبے وقت یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ آپ علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی علیہ السلام کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے اس نے تمام سپاہیوں کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنا ہی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ جب یزیدیت اور حسینیت کے درمیان ایک بڑی جنگ چل رہی تھی کہ اچانک عصر کا وقت ہو گیا۔ امام جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زخمی حالت میں زمین پہ آئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی دوران یزیدی فوج کو موقع مل گیا جس کی وہ انتظار میں تھے۔ جیسے امام سجدے میں گئے، شمر ذل جوشن نے آپ کی گردن پر وار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور آپ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو
نیزے پر چڑھا کر گلیوں میں گھمایا۔ کوفہ کی گلیوں میں جلوس نکالے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں میں سے صرف آپ کے بیٹے جن کا نام زین العابدین تھا، صرف وہی بچ سکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک رہے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔